بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نظر بد کیا ہے، یہ کیسے آپ اور آپ کے بچوں کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے، اس کی پہچان کیا ہے اور اس سے آپ فوری طور پر کس طرح نجات پا سکتے ہیں۔ ناظرین، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک چیز کالا جادو ہے، جو آہستہ آہستہ فرد کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو تباہ کرتا ہوا آخر کار اس کی زندگی کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہمارا ذاتی تجربہ و مشاہدہ اور تجزیہ یہ کہتا ہے کہ کالا جادو بے شک ایک بھیانک شیطانی طاقت کا نام ہے، مگر اس کے باوجود اس کا علاج بھی ممکن ہے اور جادو کرنے والے تک پہنچا بھی جا سکتا ہے۔ مگر نظر بد میں ایسا نہیں۔ کوئی بھی فرد جو نظر بد کو سمجھتا ہے ہماری اس بات سے ضرور اتفاق کرے گا۔ ناظرین، ہمارے آج تک کے تجربات و مشاہدات کا نچوڑ یہ کہتا ہے کہ نظر بد اگر بگڑ جائے تو بہت ہی برا ہو سکتا ہے۔ جس طرح شوگر، بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس اور کوڑ کی بیماری کا کوئی حتمی علاج نہیں، اسی طرح نظر بد اگر بگڑ جائے تو اس کا بھی کوئی حتمی علاج نہیں۔ اس لیے نظر بد کے بر وقت روحانی علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے، جو کہ بے حد ضروری ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ نظر بد سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نظر بد کی تو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، دنیا کہاں پہنچ گئی اور ہم آج بھی پرانی باتوں کو لیے بیٹھے ہیں۔ یعنی زیادہ تر لوگ آپ کو نظر بد سے انکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب آپ اگر ناکام ترین افراد یا بیکاریوں سے نظر بد کے بارے میں پوچھیں تو ان میں اکثر لوگ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ لوگ کچھ عرصہ پہلے سونے کے برتنوں میں کھانے والے افراد تھے، لیکن آج ان لوگوں کے گھروں میں مٹی کے برتن بھی نہیں۔ یہ لوگ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب وہ خوشحال تھے تو اس وقت وہ بھی نظر بد کے وجود سے اسی طرح انکار کیا کرتے تھے۔ ناظرین، کوئی بھی مسلمان نظر بد سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کا واضح تذکرہ موجود ہے۔ ناظرین، بہت سے افراد نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ نظر بد کی حقیقت کیا ہے، نظر بد کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ ناظرین، نظر بد ایک ایسی زہریلی شیطانی طاقت کا نام ہے جس میں نظر بد لگانے والے افراد کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کی نظر بد سے کوئی دوسرا فرد متاثر ہو رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات روحانیت کے بڑے سے بڑے ماہر کو بھی نظر بد یا نظر بد لگانے والے افراد کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے، مگر حقیقت یہی ہے۔ نظر بد سے نجات کے لیے اکثر افراد گھریلو ٹونے ٹوٹکے بھی استعمال کرتے ہیں، جو بعض اوقات تو کام کر جاتے ہیں لیکن بعض اوقات کام نہیں بھی کرتے۔ بہت سی بہنیں نظر بد سے نجات کے لیے متاثرہ فرد یا بچے کے سر سے چینی وار کر آگ میں پھینکتی ہیں۔ بعض بہنیں ثابت سرخ مرچ اپنے بچوں کے سر سے وار کر آگ میں پھینکتی ہیں، اور بعض لوگ گوگل وغیرہ کی دھونی سلگاتے ہیں۔ ان سبھی ٹونوں ٹوٹکوں سے بعض اوقات تو نظر بد تلف ہو جاتی ہے، مگر بعض اوقات یہ ان ہی ٹوٹکوں کی وجہ سے آپ کے وجود میں دب جاتی ہے، اور یہ دبی ہوئی نظر بد بعض اوقات بہت بڑی، بھیانک اور لا علاج بیماری کی صورت میں مریض کے سامنے آ جاتی ہے۔ نظر بد کے لیے دم کروانا بھی ایک اچھا روحانی علاج ہے، مگر پیر شاہد بھائی نے براہ راست دم کرنے سے اس لیے منع فرما دیا کہ ہو سکتا ہے کہ دم کرنے والے فرد کو ٹی بی، ہیپاٹائٹس یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جو براہ راست دم کرنے سے یا پھونک مارنے سے دوسرے فرد میں منتقل ہو جائے۔ اس لیے ہماری تمام مسلمانوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی فرد سے دم کروانے سے پہلے یا پانی دم کروانے سے پہلے اس بات کی تصدیق ضرور کر لیں کہ کہیں اس فرد کو ٹی بی، ہیپاٹائٹس یا کوئی ایسی بیماری تو نہیں جو پھونک مارنے پر مریض میں منتقل ہو جائے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ جس سے دم کروانے کے لیے جا رہے ہیں اس سے آپ دعا کروا لیں، کیونکہ دعا دم سے افضل ہے۔ نظر بد کی مزید تفصیل آپ سے شیئر کرنے سے پہلے ہم نظر بد کی ایک ایسی حقیقت آپ کو بتاتے ہیں جس سے یقیناً آپ پہلے بے خبر ہوں گے۔
ناظرین، نظر بد ایک ایسی شر کی طاقت ہے جو ہم تمام انسانوں میں تھوڑی بہت مقدار میں پہلے ہی سے موجود ہے، اور اس کا گھر انسان کے اندر کا نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ کے اندر جو شیطانی پاور موجود ہے، یہ انسان میں ہر اس برائی کی محبت پیدا کرتی ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ نفس امارہ کی اس شیطانی طاقت کو ایول ڈاٹ کہا جا سکتا ہے۔ ایول ڈاٹ فرد کے اندر برائی سے محبت پیدا کرتا ہے، اور فرد کے اندر برائی کی محبت جتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے اتنا ہی ایول ڈاٹ طاقتور ہو جاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایول ڈاٹ نفس امارہ کے اندر ایک بیج کی طرح پرورش پاتا ہے، اور جس قدر یہ طاقتور ہوتا ہے اتنا ہی فرد کو یہ گناہ کرنے پر مجبور بھی کرتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہی ایول ڈاٹ اس قدر طاقتور ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے وجود کا کچھ حصہ کسی دوسرے انسان کے وجود میں داخل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایول ڈاٹ کا اپنی شیطانی انرجی کسی دوسرے فرد کے وجود کے اندر داخل کرنے کے عمل کو نظر بد کہا جاتا ہے، اور جس قدر ایول ڈاٹ طاقتور ہوگا اتنا ہی وہ فرد متاثر ہوگا جس پر ایول ڈاٹ اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی ایول ڈاٹ ایک فرد سے دوسرے فرد میں داخل ہو کر نظر بد کی وجہ بنتا ہے، اور اسی ایول ڈاٹ کی وجہ سے نظر بد لگانے والے کی ناکامیاں، نامرادیاں، بے چینیاں، الجھنیں اور دیگر بیماریاں دوسرے فرد میں داخل ہوتی ہیں، جس سے حتمی بچاؤ صرف محمد و آل محمد کی سچی محبت سے ہی ممکن ہے۔ اب ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نظر بد کے کیا اثرات ہیں اور یہ کس طرح آپ یا آپ کے بچوں کی زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ ناظرین، نظر بد کی وجہ سے بچے بے جا ضدی ہو جاتے ہیں، بلا وجہ روتے ہیں، اندھیرے، تنہائی اور ہجوم سے خوف کھانے لگتے ہیں۔ بچوں کی آنکھیں سرخ رہتی ہیں اور اکثر یہ بخار اور نزلہ زکام کا شکار بھی رہتے ہیں۔ ایک عام انسان کو اگر نظر لگ جائے تو اس سے وہ بے چینی، گھبراہٹ اور سر درد کے مسئلے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس دوران اس سے غلط فیصلے بھی ہوں گے جس سے اس کی آئندہ زندگی بے حد متاثر ہو سکتی ہے۔ ناظرین، نظر بد کی وجہ سے زندگی کے غلط فیصلے ہونا عام سی بات ہے، جسے واضح کرنے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ مثال نظر بد سے متاثرہ ایک ایسے فرد کی ہے جس سے نظر بد کی وجہ سے ایک ایسا غلط فیصلہ ہوا جس نے صرف چند دنوں میں اسے کروڑ پتی سے بیکاری بنا دیا۔ اس فرد کا نام عبد الخالق تھا۔ عبد الخالق کراچی کا رہائشی تھا جس کی 4 روڈ لائنر گاڑیاں تھیں اور چند ایسے کاروبار بھی تھے جس سے اس کی ماہانہ آمدنی تقریباً 10 لاکھ روپے کے قریب تھی۔ مختصر بیان کروں گا کہ اس فرد کی زندگی میں اچانک ایسا زوال آیا کہ اس کے پاس سائیکل بھی نہ رہا، بچے سکول سے ہٹا لیے گئے اور بیوی لوگوں کے گھروں کا کام کرنے لگے۔ عبد الخالق بے حد پریشانی کے عالم میں سڑک کراس کرتا ہوا کسی گاڑی سے ٹکرا گیا جس کی وجہ سے وہ معذور ہو گیا۔ اسی عبد الخالق کو ہم نے 1990 میں شیخو پورہ کی سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا۔ پھر اس کی ملاقات پھر شاہد بھائی زلفوں والی سرکار سے ہوئی۔ شاہد بھائی نے اس پر مراقبہ کیا جس سے اس کے وجود پر ایول ڈاٹ یعنی نظر بد کے شدید اثرات دکھائی دیے۔ عبد الخالق سے اس کے زوال کی ظاہری وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کچھ عرصہ پہلے ایک عورت اس کی زندگی میں آئی جس سے عبد الخالق نے شادی کر لی۔ حالانکہ عبد الخالق پہلے سے شادی شدہ تھا۔ شادی کے 6 ماہ بعد یہ عورت اس کا سب کچھ لے کر بھاگ گئی اور آج بھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ عبد الخالق نے بتایا کہ کاروبار اور گھر بیچ کر میں نے وہ قرض کی رقم ادا کی جو میں نے اس عورت کو شادی کے لیے راضی کرنے پر دی تھی۔ یعنی ایک غلط فیصلے نے عبد الخالق اور اس کے بیوی بچوں کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ عبد الخالق کے اس غلط فیصلے کے پیچھے نظر بد کے ہی اثرات تھے، کیونکہ نظر بد ہی غلط فیصلے کرنے پر فرد کو مجبور کرتی ہے۔ نظر بد سے گود متاثر ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی بہن اولاد کی نعمت سے محروم رہ جائے۔
نظر بد کے اثرات کی وجہ سے گھر کا اتفاق اور محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور گھریلو زندگی میں ایسے فتنے برپا ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے صحت مند فیملی کے افراد پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نظر بد کی وجہ سے چلتا ہوا کاروبار چند دنوں میں کچرے کا ڈھیر بن جاتا ہے اور اس فرد کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ نظر بد کی وجہ سے بچے پڑھائی میں بے حد ناقص کارکردگی کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ ان بچوں کا حافظہ اس قدر کمزور پڑ جاتا ہے کہ وہ خود سوچ و وچار کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے اور یہ بچے بے جا ضدی، کاہل اور نالائق بھی ہو جاتے ہیں۔ نظر بد کی وجہ سے بچے اور بیوی بے جا گستاخ اور بدتمیز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں اس فرد کی ریپوٹیشن بے حد خراب ہو جاتی ہے۔ نظر بد سے متاثرہ فرد اگر کسی جسمانی، روحانی یا نفسیاتی مرض کا شکار ہو جائے تو یہ نظر بد اس بیماری کو آسانی سے اس کے وجود سے جانے نہیں دے گی۔ میاں بیوی کی محبت کو نظر لگ سکتی ہے، جس کی وجہ سے ان میاں بیوی کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بہت بڑے بڑے فسادات برپا ہو سکتے ہیں اور اس طرح دو خاندانوں میں تنازع اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ طلاق اور خون خرابے تک بھی نوبت آ جاتی ہے اور یہ اختلافات سال ہا سال چلتے ہیں۔ نظر بد سے متاثرہ فرد بے حد چڑچڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس سے کوئی بھی کام آسانی سے نہیں ہو پاتا۔ نظر بد سے متاثرہ افراد کو معاشرے اور خاندان کی کافی مخالفتوں کا سامنا بھی رہتا ہے۔ اس لیے ناظرین، نظر بد کا بر وقت صحیح روحانی علاج بے حد ضروری ہے اور اس میں دیر کرنا آئندہ وقت کے لیے بہت بڑی مصیبتوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور نظر بد سے نجات کے لیے صحیح صدقات و خیرات اور دعا بے حد ضروری ہے اور دعاؤں میں دعا نادر علی شریف بے حد افضل ہے۔ اب ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نظر بد کا کامل ترین روحانی علاج کیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ نظر بد سے فوری نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ آئندہ زندگی آپ کی اولاد، آپ کا گھر، آپ کا کاروبار اور صحت نظر بد کے بد اثرات سے ہمیشہ محفوظ رہے، تو آپ آستانہ سے نقش اسم اعظم منگوا کر اپنے گھر میں بھی رکھیں، اپنے اولاد کے گلے میں بھی پہنائیں اور اپنے پاس بھی رکھیں۔ انشاءاللہ نظر بد کے اثرات یا ایول ڈاٹ نقش اسم اعظم کی برکت سے آپ کے وجود کے اندر ہی تلف ہو جائیں گے اور دوبارہ کبھی بھی ظاہر نہ ہو سکیں گے۔ ناظرین، بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ نظر بد سے متاثر ہوں یا نہ ہوں، نقش نادر علی شریف آپ کے پاس ہونا، آپ کے گھر میں ہونا، حتیٰ کہ آپ کے بچوں کے گلے میں ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ اور جو لوگ روحانیت کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ نقش اسم اعظم کی برکت سے ہی آپ کی اولاد، گھر، کاروبار، عزت، صحت، کامیابی اور مال ہر قسم کی نظر بد، جادو، جنات، حاسد، حادثات اور دشمنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ الغرض ناظرین، اگر کوئی فرد اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا، کاروبار کا، عزت کا، پراپرٹی کا، صحت کا، شادی کا، منگنی کا، رشتہ کا، مال کا، اہل و عیال کا، نوکری کا، کامیابی کا، نظر بد اور دیگر شیطانی طاقتوں سے تا زندگی کے لیے مضبوط ترین روحانی تحفظ چاہتا ہے، تو وہ آستانہ سے نقش اسم اعظم منگوا کر اپنے گھر میں بھی رکھے اور اپنے پاس بھی رکھے۔ نقش اسم اعظم شریف کو آستانہ میں وہ بزرگ افراد تحریر فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سبھی صفاتی ناموں میں سے ہر نام کو 66 لاکھ مرتبہ بھی تلاوت کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہی بزرگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی نام یعنی اسم اعظم شریف کو 66 لاکھ بار بھی تلاوت کیا ہوتا ہے۔ یہ بزرگ نقش اسم اعظم کو مخصوص اوقات میں خاص مشک، عنبر اور زعفران سے تحریر فرماتے ہیں۔ یہ نقش مبارک آستانہ سے حاصل کرنے کے لیے آپ کو مشک، عنبر، زعفران اور TCS کے 700 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ ان 700 روپے میں 450 روپے مشک، عنبر اور زعفران کے ہیں اور 250 روپے TCS کے ہیں، جو کہ آستانہ کا ہدیہ نہیں اور نہ ہی آستانہ کسی بھی فرد کو نقش اسم اعظم کے ہدیہ ادا کرنے کی ریکویسٹ کرتا ہے۔ اگر کوئی فرد اپنی مرضی سے اللہ اور محمد و آل محمد کی رضا کے لیے
نقش اسم اعظم کا ہدیہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اگر کوئی فرد نقش اسم اعظم کا خرچ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 2000 مرتبہ درود ابراہیمی محبت کے ساتھ تلاوت کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرے اور اس کے بعد ہمیں اطلاع کرے۔ انشاءاللہ یہ نقش مبارک آپ کو بالکل فری کوریئر کروا دیا جائے گا، جو کہ 24 سے 48 گھنٹوں میں بذریعہ TCS آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا۔ فری نقش اسم اعظم حاصل کرنے والے افراد سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ TCS کا خرچ 250 روپے ضرور ادا کریں۔ نقش اسم اعظم چاندی کی تختی پر بھی تحریر کیا جاتا ہے، جو کہ بے حد اہمیت و فضیلت کا حامل ہے۔ یہ نقش مبارک زیادہ اہمیت اس لیے رکھتا ہے کیونکہ یہ دھات پر کنندہ ہونے کی وجہ سے خراب نہیں ہوتا، اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ آستانہ سے چاندی کا نقش اسم اعظم طلب کریں۔ اگر آپ کو آستانہ سے چاندی کا نقش اسم اعظم نہ ملے تو اس صورت میں آپ آستانہ سے پیپر والا نقش منگوا کر استعمال کریں۔ دونوں نقوش کے فضائل ایک ہی جیسے ہیں۔ چاندی کے نقش اسم اعظم کا خرچ 1750 روپے وصول کیا جاتا ہے، جو کہ چاندی کا خرچ، کاریگر کی مزدوری اور TCS کا خرچ ہے۔ الغرض ناظرین، آپ نقش اسم اعظم کو 2000 مرتبہ درود ابراہیمی شریف تلاوت کر کے بھی بالکل فری حاصل کر سکتے ہیں۔ مشک، عنبر، زعفران اور TCS کے 700 روپے ادا کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ 1750 روپے خرچ ادا کر کے آپ چاندی کا نقش اسم اعظم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سبھی نقوش کے فضائل برابر ہیں۔ نقش اسم اعظم حاصل کرنے کے لیے آپ 033261893331 پر شاہد بھائی سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ بہنیں 030634418786 پر آمنہ بہن سے رابطہ فرمائیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔